تب ہمارا فتویٰ تھا اس دور کے حساب سے، اب ہمارا فتویٰ ہے موجودہ دور کے حساب سے۔ یہ موجودہ دور تو نہیں لگ رہا، یہ تو آپ کا مفاد لگ رہا ہے۔ نہیں یہ کیسی بات کر رہے ہیں بھائی، آپ ثابت کریں کہ ہم نے کہاں پہ اس طرح کہا ہے کہ عورت کی حکمرانی ناجائز ہے؟ بے نظیر کے دور میں نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ کوئی اور ہوگا۔ آپ نے کہا تھا یار، نہیں ہم نے نہیں کہا بھائی، اگر ایسا ہے تو ہمیں لا کر دکھائیں۔ مجھے یہ بتائیں، اچھا چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں علی امیر گنڈا پور سے ایک سیٹ نہیں جیت پائے آپ؟ وہ پھر آپ نے اس کا نام لے لیا، ہم نے اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے بال بھی کٹوائے، آپ اس کا نام مت لیں۔ مولانا صاحب آپ تو مولانا، آپ کو نہیں پتا ہوتا عزو من تو شابت ذلو من، جس کو اللہ چاہے عزت، جس کو اللہ چاہے ذلت۔ تو آپ ہماری کہاں پہ، انشاءاللہ اس کے مقابلے میں ہماری عزت، آپ کی عزت کیا ہے؟ آپ تو ایک سیٹ بھی نہیں جیتے، آپ کو تو لوگ ڈیزل کہہ کے یار بول رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ لوگ جاہل ہیں، گوار ہیں، یہ علماء کو نہیں سمجھتے ہیں، ان کی توقیر کو نہیں سمجھتے ہیں، ان کی عزت تکریم کو نہیں سمجھتے ہیں۔ علماء ہوتا کون ہے؟ اب آپ کو آج کل کے لونڈوں کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ علماء وہ ہوتا ہے جو حق پہ بات کرے۔ ہاں تو ہم طارق صاحب تو کھڑے ساتھ۔ دیکھیے آپ مجھے بتائیں کہ ہم کہاں پہ ہم نے باطل کی بات کی ہے؟ ہم آج بھی حق کے ساتھ کھڑے، حق کے ساتھ کھڑے ہیں آپ۔ ادھر میں آخری سوال کرتا ہوں، پھر مجھے جانے دیجیے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کو کیسا لیڈر سمجھتے ہیں آپ؟ ایز اے ڈمی میوزیم کے فضل الرحمان نہیں، ایز اے شخصیت کے آپ ایک عام انسان جو کہ آپ ہیں، ویسے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے ایک وہ جذباتی آدمی ہے، اس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت کی کمی ہے۔ بس آج کل کے جو یہ نئی نسل ہے اس کو ذرا پیچھے لگایا ہوا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر فہم و فراست دیکھنی ہے تو آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ فہم و فراست کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، یہ بھی ہمارے ساتھ بھائی ہیں اور ڈمی میوزیم کے، ہمیں ان کو خیال بھی رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ نے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک سوال ہے صرف، یہ سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے نا رمضان میں ایک فتویٰ جاری کیا ہے کہ فتویٰ یہ ہے کہ جی اگر اعتکاف میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام کی بات کی تھی ہم نے، اس کو ووٹ ڈالیں گے اعتکاف سے باہر نکل کے تو آپ کا اعتکاف جو ہے وہ شرعی ہے، آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی خان کو ووٹ ڈالیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس کے متعلق آپ ذرا میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف بھی جو ہم اللہ کی راہ میں بیٹھتے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دینا بھی اللہ کی راہ میں ہے، اور اللہ کی راہ میں ویلکم کیسا ہوا؟ جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دینا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے، اللہ کی راہ میں ہے، اللہ کی راہ میں نہیں ہے۔ نہیں، وہ دجال ہیں، کافر ہیں، مرتد ہیں، یہودی ایجنٹ ہیں۔ تو آپ اپنے فتوے دیتے ہیں، فتوے دینے کے بعد آپ دوسری طرف جب آپ کی حکومت کی بات چیت دال گل رہی ہوتی ہے آپ اپنے فتوے کو الٹ کر لیتے ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، سیاق و سماج سے ہٹ کے آپ بات کرتے ہیں۔ یہ ایک پورا لفظ آپ کا بڑا مشہور تھا، آئین کے تناظر میں، وہ لفظ آج کے آپ کے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آئین تو ٹوٹ چکا ہوا ہے۔ آج بھی ہم کھڑے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہیں، 73 کے آئین کے تناظر میں 73 کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 73 کا آئین کو ٹوٹ چکا ہوا ہے، نہیں ٹوٹا، یہ دیکھیں، نہیں ایسا بنگلہ یاد آتا ہے آپ کو؟ ہائے آپ نے کیا بات کر دی یار، 22 نمبر بنگلے کی وہ تو رونقیں ہی الگ تھی یار۔ ماشاءاللہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی مہنگائی ہو گئی ہے اس ملک میں۔ حلوہ بھی مہنگا ہو گیا۔ حلوہ مہنگا، جب ہم خود خرید کے کھاتے ہیں تو حلوہ کہاں سستا ملے گا؟ گھی میں تو لسی بھی خود خرید کے پاتا ہوں۔ ایک چھوٹا سوال، صاحب ماشاءاللہ آپ کے پاس تسبیح بھی ہے، آپ تسبیح پہ کیا پڑھتے ہیں؟ ڈیزل 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 یا پیسے کرسی کرسی کرسی؟ آج کل تو ہم نے ورد چینج کیا ہوا ہے، کرسی کرسی پڑھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب میرا خیال ہے اجازت ہے، پھر انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ نہیں دیکھیں، اب ہمارا صدر سے بھائی یہ شیطان لونڈا ہے بھائی، ہم آپ کو نہیں بس سمجھا رہے ہیں۔